इमाम का ताबूत ला रहे हैं। मरवान रास्ता रोके खड़ा है, अब तो जंग होकर ही रहेगी। कहा जा रहा है कि हसन सुलह करना चाहते हैं, हमें धोखा दिया गया है, हमें जंग के लिए लाकर अब सुलह की बातें हो रही हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, अली तो अब दुनिया में रहे नहीं, अब कौन है जो हमारी उन शामी फौजों के सामने खड़ा हो सके? जैसे ही रात गहरी होगी और सिपाही सो जाएंगे, हम हसन के खेमे पर हमला कर देंगे। इतने तीर बरसाए गए कि ज़ैनब ने खुद 70 तीर इमाम के जिस्म से खींच कर निकाले। नजफ की इस खामोश और तारीक रात के बाद जब कूफा पर सुबह का सूरज तलू हुआ तो एक ऐसी बोझल उदासी लेकर आया जिसने कायनात के हर जर्रे को अपनी लपेट में ले लिया था। सूरज की जर्द रोशनी जब कूफा के कच्चे मकानों पर पड़ी तो यूं महसूस हुआ जैसे आसमान भी इस अजीम सानहे पर खून के आंसू रोकर थक चुका हो। शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके जाने के बाद कूफा एक ऐसे यतीम बच्चे की मानिंद हो गया था जिसे भरे बाजार में तन्हा छोड़ दिया गया हो। मस्जिद कूफा का वो मेहराब जहां से कभी सलोनी सलोनी की सदा गूंजी थी, आज वो मेहराब साएं साएं कर रहा था। इस मेहराब की दीवारों पर अभी भी उस मुकद्दस खून के सुर्ख छींटे मौजूद थे जो 19वीं रमजान की उस तारीख फजर को जहर आलू तलवार के वार से बहाया गया था। उस सुबह कूफा के वो हजारों यतीम जो रात की तारीकियों में अपने उस गुमनाम मसीहा का इंतजार करते थे, आज नंगे पांव कूफा की खाक छान रहे थे। लेकिन वक्त का बेरहम पहिया कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हजूम एक बार फिर मस्जिद कूफा की तरफ उमड़ आया। लोग रोते हुए सिसकते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जल्दी भागो, हमने अली को खो दिया, हसन को नहीं खोएंगे। इस हजूमे गिरिया के दरमियान एक हस्ती मस्जिद कूफा में मरकज़े निगाह थी। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये वो शख्स था जिसके चेहरे की तराश खराश, जिसके चलने के अंदाज, जिसकी गुफ्तगू के मिठास और जिसकी आंखों के जलालो जमाल में कायनात के सबसे सच्चे और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल झलक नजर आती थी। जब वो चलता तो लगता कि रिसालत माब मदीना की गलियों में चल रहे हैं। ये जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन इब्ने अली थे। जब हसन इब्ने अली मस्जिद के सहन में पहुंचे तो मस्जिद में एक बार फिर कयामत खेज गिरिया और जारी बुलंद हुई। लोगों की हिचकियां बंध गई। लगभग 40,000 का वो लश्कर जो कल तक अली इब्ने अबी तालिब की बैत में जंग के लिए तैयार खड़ा था, आज रोता हुआ लरसते और कांपते हाथों के साथ गिड़गिड़ा कर हसन के हाथों पर बैत कर रहा था। लेकिन इमाम हसन की वो दुरंदेश निगाहें कूफा वालों की इस जाहिरी अकीदत से कतई तौर पर धोखा नहीं खा रही थी। वो जानते थे कि ये जो हाथ आज बैत के लिए दीवानावार आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, ये वही हाथ हैं जो कल ऐन मैदान जंग में उनके अजीम बाप को तन्हा छोड़ चुके हैं। हसन जानते थे कि जज्बात का ये तूफान महज वक्ती है और आजमाइश की पहली घड़ी में ही ये हजूम रेत की दीवार साबित हो सकता है। मुआविया तक जब अली इब्ने अबी तालिब की शहादत और हसन इब्ने अली के खलीफा बनने की खबर पहुंची तो उसने इस बात को मानने से कतई तौर पर इनकार कर दिया और खिलाफत पर मुकम्मल कब्जे की ख्वाहिश ने शाम के फिजाओं में जंग के बादल इकट्ठे कर दिए। मुआविया ने एक इंतहाई ताकतवर, मुनज्जम, अटल और जंगजुओं से भरा हुआ लश्कर तैयार किया और इराक की सरहदों की तरफ फैसला कुन यलगार के लिए पेशकदमी शुरू कर दी। जब इमाम हसन तक मुआविया के इस शामी लश्कर की यलगार की खबर पहुंची तो इमाम हसन ने अपने मनसब का दिफा करने और बातिल का रास्ता रोकने के लिए
کوفہ سے نکل کر شام کے لشکر کا راستہ روکنے کے لیے مدائن کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ لیکن حسن کا یہ لشکر بھی کیسا لشکر تھا؟ بظاہر یہ ہزاروں انسانوں کا ایک سمندر تھا، مگر اندر سے یہ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اس لشکر کے اندر بغاوت کے جراثیم خاموشی سے پرورش پا رہے تھے۔ اس میں منافقین، دنیا پرست، مال و دولت کے لالچی اور خوارج کے وہ زہریلے سانپ بھی چھپے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد وہ تاریک مقام آیا جسے تاریخ کی کتابیں سبات کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ مقام سبات پر تاریخ نے غداری، بے وفائی، منافقت اور شقاوت کا ایک ایسا جگرپاش اور ہولناک باب کھولا جس کی سیاہی آج بھی امت کے ماتھے سے نہیں دھل سکی۔ امام حسن اپنے خیمے میں موجود تھے، امت کے مستقبل اور جنگ کے ماحول پر تفکر کر رہے تھے۔ اچانک لشکر کے اندر سے ایک سوچی سمجھی اور منظم سازش کے تحت افواہیں اڑنے لگی۔ شور مچایا گیا کہ حسن صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہی کوفہ والے جنہوں نے چند روز پہلے مسجد میں رو رو کر اپنی جانیں قربان کرنے کی قسمیں کھائی تھیں، آج شک، بغاوت اور منافقت کا شکار ہو گئے۔ معاویہ کی طرف سے ملنے والے زر و جواہرات کی چمک نے انہیں مدہوش کر دیا اور وہ اپنے ہی امام، اپنے ہی سردار کے خیمے پر حملہ آور ہو گئے۔ وحشت اور درندگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے امام کے خیمے کا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ بے حسی اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ جب امام حسن اپنے بستر پر تشریف فرما تھے تو ان ظالموں نے آپ کے نیچے سے وہ چادر اور جائے نماز تک کھینچ لی جس پر آپ بیٹھے تھے۔ اس افراتفری، تاریکی اور بچی ہوئی لوٹ مار میں خوارج کی مسخ شدہ اندھی اور زہریلی ذہنیت رکھنے والا ایک بدبخت شخص جراح بن سنان تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امام حسن کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور دل میں بغض۔ اس نے خوارج کا وہ جاہلانہ نعرہ لگایا کہ اے حسن، تو بھی اپنے باپ کی طرح مرتد ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری قوت سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک زہر آلود خنجر کا بھرپور وار امام حسن پر کر دیا۔ یہ وار اتنا اچانک اور شدید تھا کہ خنجر امام حسن کی ران کو چیرتا ہوا، گوشت کو پھاڑتا ہوا ہڈی تک جا پہنچا۔ خون کا ایک سرخ فوارہ پھوٹ پڑا۔ سبات کی ریت اس مقدس خون سے سرخ ہو گئی۔ خیمے میں کوہرام مچ گیا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور غداری اپنا کام دکھا چکی تھی۔ یہ صرف ایک جسمانی زخم نہیں تھا، خنجر کا یہ وار امام حسن کے جسم سے زیادہ ان کے دل پر لگا تھا۔ یہ اس مسلسل بے وفائی کا آخری اور مہلک ترین وار تھا۔ ادھر معاویہ جو ایک انتہائی زیرک سیاستدان تھے، انہوں نے طاقت کے بجائے ایک انتہائی گہری اور پیچیدہ سیاسی چال چلی۔ معاویہ نے صلح کی پیشکش کرتے ہوئے ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر لگا کر امام حسن کو بھجوا دیا کہ وہ خلافت شام کے حوالے کر دیں اور اس کے بدلے جو شرائط چاہیں اس کاغذ پر لکھ دیں۔ بظاہر یہ امن کی ایک فراخ دلانہ پیشکش تھی، مگر درے پردہ یہ ایک انتہائی چالاک حربہ تھا جس کا مقصد بغیر تلوار اٹھائے اقتدار پر مکمل قبضہ کرنا تھا۔ مدائن کے ایک مقام پر بستر علالت پر خون میں لت پت لیٹے، درد اور کرب کی شدت برداشت کرتے ہوئے امام حسن کو پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ جب معاویہ کا بھیجا ہوا وہ سادہ کاغذ امام حسن تک پہنچا تو امام حسن کی نگاہ بصیرت نے اس سیاسی چال کو فوراً بھانپ لیا۔ آپ نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا، معاویہ نے ہمیں ایک ایسی بات کی طرف بلایا ہے جس میں نہ عزت ہے اور نہ ہی انصاف۔ اگر تم شہادت کے لیے تیار ہو تو ہم اس پیشکش کو اپنی تلواروں سے رد کر دیں، اور اگر تم زندگی چاہتے ہو تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔
یہ سنتے ہی اس بے وفا لشکر کے ہر طرف سے یک زبان ہو کر آوازیں بلند ہونے لگی، ہمیں زندگی چاہیے، ہم جینا چاہتے ہیں۔ امام حسن نے اپنی انا پر امت کے خون کی حرمت کو ترجیح دی۔ آپ نے جنگ روکنے کے لیے اس صلح کو قبول کیا، مگر اس کاغذ پر انتہائی کڑی اور دو ٹوک شرائط لکھی۔ امام حسن نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ شرط عائد کی کہ معاویہ حکومت کے معاملات میں اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، بلکہ صرف اور صرف قرآن مجید اور سنت رسول کی سختی سے پیروی کریں گے۔ معاویہ کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بعد مسند خلافت پر کسی کو اپنا جانشین یا ولی عہد نامزد کر کے اسلام میں ملوکیت کی بنیاد رکھے، بلکہ ان کے انتقال کے بعد خلافت واپس بنو ہاشم کو لوٹ جائے گی۔ علی ابن ابی طالب کے حامیوں، جانثاروں اور اہل عراق کی جان، مال اور عزت کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ خوریزی کا وہ خطرناک طوفان جو امت کو نگلنے والا تھا، حسن کی صلح جوئی کے سبب رک گیا، لیکن اس صلح اور قربانی کی جو قیمت امام حسن نے چکائی وہ بہت اذیت ناک تھی۔ جب آپ صلح کے بعد کوفہ واپس آئے تو وہی کوفہ والے جنہوں نے خود غداری کی تھی، جنہوں نے خود خیمے لوٹے تھے، جنہوں نے شہادت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، اب آپ پر تانے کسنے لگے۔ بعض نادان اور جذباتی لوگ جب آپ کو دیکھتے تو بازاروں اور محفلوں میں عجیب و غریب توہین آمیز الفاظ سے پکارتے، اور پھر آخر کار وہ وقت بھی آیا جب اس بے وفا شہر سے منہ موڑ کر امام حسن اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں محراب رسالت کے سائے میں بیٹھ کر اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مدینہ کے سب سے سخی انسان تھے، ان کا دسترخوان ہمیشہ غریبوں کے لیے بچھا رہتا، وہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے اور لوگ ان کے احترام میں سواریوں سے اتر جاتے، مگر افسوس، صد افسوس، بغض علی و آل علی کے سائے اتنے گہرے تھے کہ وہ دبے پاؤں حسن کے پیچھے پیچھے مدینہ کی گلیوں تک بھی چلے آئے۔ ارباب اختیار کو خوف تھا کہ جب تک حسن زندہ ہیں ان کی ملوکیت کو خطرہ لاحق رہے گا۔ ہوائیں سازشوں کے جال بنتی رہیں اور سازشی ایک بار پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر ایک اوچھا وار کرنے کے لیے تیار تھے، اور پھر وہ ہوا جس نے آسمان کا سینہ بھی چھلنی کر دیا۔ وہ کام جو دشمن تلوار سے نہ کر سکا تھا، وہ کام اس نے گھر کے ہی ایک بھیدی کے ساتھ مل کر زہر کے ساتھ کر ڈالا۔ یہ زہر پلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی جادہ بنت اشد تھی۔ زر و جواہرات کی چمک نے اسے اندھا کر دیا۔ 50 ہجری کی وہ قیامت خیز گھڑی آن پہنچی۔ مدینہ کے در و دیوار ایک بار پھر لرز اٹھے۔ حضرت حسن نے کہا، جادہ میں جانتا ہوں سب کچھ، مگر پھر بھی میں یہ دودھ پی لیا ہے، اللہ تمہاری بخشش کرے۔ زہر اس قدر جان لیوا تھا کہ اس نے فوراً اپنا کام کر دکھایا۔ یہ کوئی عام زہر نہیں تھا، یہ ہیروں کی کنینوں یا کسی انتہائی زہریلے سانپ کے لعاب سے تیار کیا گیا تھا جس نے حسن کی جان لے لی۔ حسن چلے گئے، مگر صبر، قربانی اور حق کی ایک ایسی مثال چھوڑ گئے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ ایسی ہی مزید ایمان افروز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔